علی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، انہوں نے صدقۃ الفطر کی دو علتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ جو روزے دار کی جو کمی کوتاہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ غریب مسکین کو کھانا مل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ علتیں آپ نے نہیں نکالی، یہ ان لوگوں نے نکالی۔ اگر یہ علت تھی اسی علت کے تحت تو آپ نے فرمایا بچہ کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرو جس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ روزہ بھی فرض نہیں ہے تو اس کے روزے میں کوتاہی بھی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر لیا جا رہا ہے، تو گویا یہاں بھی علت مفقود ہے، یہاں بھی وہ علت نہیں ہے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ دوسری بات، میں نے اپنی کوئی رائے قائم نہیں کی، میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم، اس میں تو کوئی علت نہیں نکالی گئی کہ اس میں اسلام کی علت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں اسلام والی علت موجود ہے صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہے، یا تو بولے یہ مسلمان نہیں۔ رہی دوسری بات کہ اگر ایک بندہ کسی نے اس کو دیا بھی نہیں اور تنگ دست بھی ہے، وہ عند اللہ معذور ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اس پہ فرض کرنے والا؟ جس نے فرض کیا اس کو پتہ ہے اس پر فرض ہو، ایک نماز کھڑے ہو کر پڑھنی فرض ہے، ایک بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ بسا کیا اس کے بازو میں ڈال کے اس کو کھڑا کرو، نہیں، فرض کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے۔ وہ اس سے پھر وہ علت رفع، وہ چیز فرض رفع ہو جاتی ہے، رفع ہو جاتی ہے اس کی معذوری کی وجہ سے۔ تو یہ عذر نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ چونکہ معذور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو آٹا نہیں ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ معذور ہے عند اللہ۔ لیکن جس کے پاس ہے اس کو ہم یہ نہیں اس کا نصاب مقرر کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ اس نصاب کو نہیں پہنچتا، غلام بھی نہیں پہنچتا، چھوٹا نہیں پہنچتا، مرد عورت آپ نے نام لے لے کر بتائے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے۔ صحیح کہ مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر، بڑے پر، چھوٹے پر یہ نام لے لے کر آپ نے بتایا ہے، تو آپ اللہ کے رسول کے فرمان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں مختصراً؟ مختصر یہ ہے کہ یہ علت ہم نے خود نہیں بتائی، یہ حدیث کے الفاظ ہے جو میں نے حدیث ہے آپ نے کوٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نابالغ چھوٹے بچے پر ہے وہ اس وقت ہے کہ وہ والد کی کسٹڈی میں ہے اور والد صاحب نصاب ہے تو اس پر ہے۔ اگر والد صاحب نصاب نہیں تو نابالغ بچے پر نہیں ہے۔ پھر وہاں رأس یمونہ و یلی علیہ ایک اور بھی اس کی علت ہے کہ بچہ مطلب ایک سر کی قیمت ایک صدقہ ادا کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ وہ علت پائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ عید الاضحیٰ کے دن صبح صادق سے 1 منٹ بھی بعد پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس میں قاری صاحب کی بھی یہی رائے ہوگی۔ لیکن عید والی رات پیدا ہو تو صدقہ تو ہاں ہے، کیونکہ وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ اس بیچارے نے مسئلہ تو یہ آ رہا ہے نا کہ صاحب بیچارے نے روزہ بھی نہیں رکھا اور کچھ بھی نہیں کیا، نہیں، اور وہاں آنے کا تاوان اس پر ڈال دیا۔ نہیں، یہ والی حدیث جو قاری صاحب نے کوٹ کی ہے کہ تمام مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے، حدیث اکثر جو حدیث کے جو الفاظ نہیں علی المسلم ہے، علی یہ کل کا جو لفظ ہے، یہ حدیث ہے اہل حدیثوں کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں، یہ کل مسلم کل کا یہ جو کل والی بات ہے ایک جنرلی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، آپ زکات دو۔ اب اس کا مطلب ایڈمٹ کر لیا نا کہ اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے یہ اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک لوجیکلی سارے ساتھ یہاں سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حدیثیں اہل حدیثوں کے لیے ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس لیے جو مانا ہے وہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، اور کتنا مانا ہے حدیث کو، یعنی آپ ایک جرنلی سوچیں کہ میرا سوال نہیں، میرا جو سوال ہے ایک بندہ آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، مفتی صاحب آتا ہوں، شاہ صاحب آپ جی 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 علامہ صاحب جی ایک جملہ عرض کروں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا وہ حدیث تھا، حدیث کا مضمون تھا جو بیان کیا ہے، لہٰذا اسے تو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر تمہارے اس روزے میں کوئی کمی کوئی رہ گئی تھی تو اس کا تدارک بھی یہ فطرہ کرے گا، اور فقراء اور مساکین کے لیے غذا بھی بن جائے گی، یہ حدیث میں ہے۔ لہذا اس کو تو یہ تو کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ اچھا، رہ گئی یہ کہ یہ علت ہے یا کیا ہے؟ ظاہراً یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ حکمت اور علت میں فرق ہے۔ حکمت جو ہے وہ عام میں اغلب کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی اغلباً یعنی ایسا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے یہ
تکمیل کا باعث بنے اور فقراء کے لیے یوں ہو. باقی رہ گئی یہ کہ مسلمانوں پر واجب ہے فطرہ, اچھا سب مسلمانوں پر ہر واجب کسی ہے, پر, غریب امیر سب پر. غریب پر یعنی غریب پر اگر وہ دے اتنا تو ہوگا نا کہ وہ فطرہ دے سکے. ہاں اگر یہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو وہ عقلاً ساقط ہے. بالکل. عقلاً اس پر جب کوئی چیز اس کے یعنی وہ عقلاً کیسے ساکت ہو سکتا ہے؟ وہ آغا صاحب فرما رہے ہیں فرض. اب میں بولنا نہیں چاہتا تھا, مجھے اجازت دے دیں. دیکھیں دونوں آگا ہو گئے نا. شرائط تکلیف, شرائط عمومی تکلیف 4 چیزیں ہیں. ایک علم, ایک قدرت, اور ایک التفات, اور ایک اور شرط ہے. ٹھیک ہے, تو اس جب قدرت شرائط عمومی تکلیف میں سے ہے تو یہ دے نہیں سکتا ہے, قدرت فاقد ہے, لہذا واجب ہی نہیں. کوئی بھی واجب اگر اس کی قدرت سے باہر ہو تو وہ واجب نہیں, ساکت ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کل مسلم والی بات کہاں آئے اچھا گی؟ یہ اب شاہ صاحب آپ اس کو وہ بھی حدیث میں آئی ہے, سب مسلمانوں آغا پر صاحب واجب. آپ کی بات ہو گئی ہے, میں جی عرض جی کروں. بالکل پلیز. اصل میں دیکھیے حدیث مبارکہ کو سمجھنے کا جو پیمانہ ہے نا, ہماری اپنی عقل نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جو ہے بالخصوص قبلہ قاری صاحب آج آخری دن ہے, میں نہیں چاہتا تھا کوئی ایسی بات ہو, لیکن یہ ایک علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا ہے, اچھی بات. اچھا ہے, ایک علمی اختلاف ہونا چاہیے. جاتے ہوئے قاری صاحب بھی سوچتے رہے, ہم بھی سوچتے رہے. دیکھیے ایک طرف قرآن مجید الفرقان الحمید سے, قرآن مجید الفرقان الحمید کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. اسی کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے کہ صدقات جو ہے وہ فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, عاملین کے لیے, غارمین کے لیے, ابن السبیل کے لیے. اب یہ جو ابن السبیل ہے یہ بھی دے تو مساکین بھی دے تو اچھا, اس کے بعد جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی دے. یہ معنی قاری صاحب کہاں سے نکال رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے کہ جی نبی پاک نے ارشاد فرمایا فرض. اب اگر قاری صاحب سے یہ کہا جائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو یہ جتنے لوگ علم دین حاصل نہیں کر رہے, یہ کیمرے کے پیچھے یہ بچے کھڑے ہیں, یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, فرض کا معنی جو ہے سن رہے ہیں قاری صاحب آپ اچھا دیکھیں, آپ کے پاس شاہ صاحب آپ میں حق کا ملکہ دیکھیے یہ اب پتہ کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے نا کہ قاری صاحب خود کیا کرتے ہیں, جملے معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کروں, خود کیا کرتے ہیں قاری صاحب, ٹوٹل مناظرانہ گفتگو کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی مناظرانہ گفتگو کرنے کہتے لے جی آپ تو مناظرہ کرنے لگ گئے. نہیں نہیں, اچھا آپ نہیں بولے نا, میں سچ بتاؤں, میں مناظرے کا معنی بھی نہیں جانتا. آپ نہیں بولے, لیکن کرتے آپ سارا مناظرانہ رکھا. اب یہ فرض کا جو معنی نکال رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ جی ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت سے لیتے ہیں, ہم ڈائریکٹ کتاب سے لیتے ہیں, ہم ڈائریکٹ ادھر. ان سے یہ سوال کریں کہ یہ صدقہ فطر پیسوں میں دیتے ہیں یا جو کتاب یا سنت کے اندر, جو سنت کے اندر موجود ہے, جو رسول اللہ کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا کرتے تھے, وہ آپ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں امام نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے اس طرح کہا. اگر آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت سے لیتے ہیں, ڈائریکٹ کتاب سے جس طرح لیتا ہر کوئی کتاب و سنت سے, لیکن مصلحت کے تحت اور کتاب و سنت کے معنی کو سمجھنے کے تحت, ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیجیے گا, آپ بار بار آپ کو بے چینی لگی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی مرادوں کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں مراد کو سمجھ گیا ہوں کتاب و سنت. محدثین کا کام صرف اتنا تھا, انہوں نے احادیث کو نقل کرنا تھا, انہوں نے احادیث کو نقل کر دیا. اب احادیث طیبات کے اندر یہ چونکہ لفظ جو فرض کا لفظ ہے, یہ بعض اوقات واجب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ فرض کا لفظ بعض اوقات ہر کسی کی استطاعت کو دیکھ کر اس پر حکم لگانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی فرض کا لفظ ہر کسی پر ہر معنی کے اندر استعمال کیا جائے. ولہذا یہ جو صدقہ فطر کا جو مسئلہ ہے, جو فقہا, جو مجتہدین کے جو اپنے اپنے جو اس کے اوپر استدلالات ہیں, یہ اسی طریقے سے امت مسلمہ پر یہ صدقہ فطر کا مسئلہ رہے گا. اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت, ہم ڈائریکٹ سنت سے لے رہے ہیں, تو پھر میرا سوال وہی رہے گا کہ یہ بتائیے کہ آپ رقم کی صورت میں کیوں دیتے ہیں. صحیح بات واضح ہو گئی ہے میرے خیال سے. عید کے حوالے سے بھی آپ کچھ گفتگو کر لیں. نہیں نہیں, بات واضح کہاں. اچھا, آپ کا پروگرام اتنا خوبصورت جا رہا ہے, آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ خوبصورت عید کے حوالے سے پورے مہینے میں یہ پروگرام سب سے زیادہ آپ کا ہٹ جائے گا, یہ بھی میں بتا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے, انہوں نے انما صدقات للفقراء والمساکین والا یہ جو آیت پڑھی ہے, ان سے پوچھا اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ ہے؟
ये जो 8 मद्दात कुरान ने बयान की हैं, ये सदकतुल फित्र के लिए बयान की हैं अच्छा या ज़कात के हकाम के लिए बयान सवाल की? है। जाहिर बात, मैं कहता हूँ ये ज़कात के लिए बयान की। जो क्या है ना, मुसाफिर को फिलहाल, जाहिर बात है कि मुसाफिर आदमी आए तो हम उसको सदका फित्र 2.5 किलो आटा पकड़ा देंगे, उसकी जेब कट गई है, फैसलाबाद जाने का किराया नहीं है, हम 2.5 किलो आटा पकड़ा देंगे, ये तो अकल के भी खिलाफ है। तो वहाँ जो मुराद है, वो आदमी घर में भले करोड़पति हो, यहाँ बेचारा तंग दस्त है, उसका ब्रीफ कैसे छीन गया, कराची वालों ने छीन लिया, अब वो कैसे जाए? अब जाहिर बात है उसका तावन करो, उसकी मदद खराब होंगे करो, वो कराची वाले। ज़कात की मद से भी वो तावन उसका किया जा सकता है। अब जहाँ ये इन्होंने कहा कि जी जो हर मुसलमान पर अगर फर्ज है, अल्लाह के रसूल ने, पहली बात तो ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, और उसकी वजाहत खुद वजीर साहब ने भी कर दी कि जब जिस चीज का वो मुकल्लफ नहीं हो सकता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुल का हुक्म रहेगा लेकिन उसको इस्तिस्ना मिलेगी जो उस पर पूरा नहीं उतरेगा, सही जो उस पर पूरा नहीं उतरेगा उसे इस्तिस्ना मिलेगी। और ये बात कि भी मैंने हदीस की इल्लत को नहीं माना, इल्लत हमने हदीस को माना, आपकी पेश करदा इल्लत को नहीं माना, हदीस को हमने माना, इसीलिए मैंने ये उसी वक्त इनकी इल्लत तोड़ने के लिए मैंने कहा बच्चा तो गुनाहगार सही। नहीं होता, सही। मासूम बच्चा अगर दुनिया में है, सही। उसने रोजा भी नहीं रखा सही। तो उसके रोजे में खराबी भी नहीं है, माशाअल्लाह। फिर भी अल्लाह के रसूल ने कहा उसकी तरफ से भी डॉक्टर साहब, आपके भी नुकात माशाअल्लाह और दूसरी सामने आ बात रहे हैं। यह है कि ईद जो असल होती है उसको देखो, हम ईद के लिए बैठे हैं ना। ईद के- खाली साहब की इस बात ईद में एक चीज़ मिनट ऐड कर लेते हैं मेरे ना। बात अच्छा, कीजिएगा। खालिद साहब अगर एक- चाहते एक चीज़ हैं अब हम गुफ्तगू ईद तो के लिए ब्रेक के बाद कर लेते हैं गुफ्तगू।